عمران خان صاحب جو کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور سابق وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں، ان کو جس طریقے سے حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ان پہ کیسز کرے گئے، ان کو سزائیں دلوائی گئیں، اور اب جس طریقے سے ان کو ایک سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، اس بارے میں لاہور ہائی کورٹ بار بھی، لاہور بار اور پوری لیگل فریٹرنٹی ہم نے کئی دفعہ ڈیمانڈ کی حکومت سے کہ کسی بھی قیدی کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ قانون میں وضع کرتا ہے، تو آپ جب تک اس کے بارے میں کوئی پراپر لیگل آرڈر نہیں ہوگا، آپ وہ ایک پروسیجر اڈاپٹ نہیں کریں گے، آپ کسی بھی جو ہے وہ قیدی کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں نہیں رکھ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ جو میڈیکل کا ایشو ہے، خان صاحب کے میڈیکل کے ایشو کے بارے میں آگے بھی ہم نے پریس کانفرنس کی اور ہم نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ قیدی کوئی بھی ہو، وہ بے شک ایک عام قیدی ہو، بے شک اپنا پولیٹیکل پریزنر ہو، یہ ہر قیدی کا فنڈامنٹل اور کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے کہ ان اکارڈنس ود لا اس کو ٹریٹ کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ اس کی میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کی جائے۔ جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ پاکستان میں کافی سارے پولیٹیکل پریزنر رہے ہیں، عمران خان صاحب سے پہلے اس سے میاں نواز شریف بھی رہے ہیں، میاں شہباز شریف بھی رہے ہیں، تو ان کو تمام میڈیکل کی فیسلٹیز، ان کے اپنے مرضی کے ڈاکٹر سے ان کو جب جو ہے میڈیکل کی سہولت دی گئی، تو آج کیا وجہ ہے ہمیں بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سیم فیسلٹیز نہیں دی جا رہی۔ اس کے اوپر ہم پورا احتجاج کرتے ہیں اپنا، اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس اپنی پالیسی کو آپ چینج کریں۔ ایک طرف آپ انٹرنیشنلی صلح کرا رہے ہیں، ایک طرف آپ امریکہ اور ایران کو بٹھا کے ان کے مذاکرات کر رہے ہیں، تو ہم یہ درخواست کریں گے، ہم بلکہ یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ اپنے لوگوں پہ بھی رحم کیجئے، اپنے سیاسی قیدیوں کو دہشت گردوں کی طرح یا کسی اور طریقے سے ان کو ٹریٹ کرنا بند کریں، ان کے جو لیگل رائٹس ہیں، ان کے جو جینون جو ان کی پرابلمز ہیں اس کو سالو کریں، ورنہ پھر یہی ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا، کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی ایک جو ہے وہ پاپولر قیادت جو ہے ان کو ایک اس طریقے سے اپنا رکھا جائے لیگل کنفائنمنٹ میں۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں آج بھی یہ توقع کروں گا کہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، حکومت سے بھی ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھایا جائے، ان کے جائز مطالبات کو سنا جائے، اور جو اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا دور پاکستان میں چل رہا ہے اس کو فی الفور بند کیا جائے۔ اس کے بعد میں ایک اور چیز پہ توجہ دلانا چاہوں گا ہمارے اپنا پریس کے دوستوں کی بھی اور اپنے معزز لیڈران کی، کہ جو وکلاء کو سزائیں دی گئی ہیں، جس طریقے سے ہمارے وکلاء کو جھوٹے کیسز میں اور ایک بڑی فلمزی گراؤنڈز کے اوپر ان کو 10 سال 17 سال کی سزائیں دی گئی ہیں، ان کے بھی کیسز ہم جوڈیشری سے آگے بھی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ ان کے کیسز سنے جائیں، ان کے کیسز بے شک آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں، اگر کسی کی کوئی سسپینشن بنتی ہے تو اس کو سسپینشن، اس کی سزا کو سسپینڈ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کیس کو سنیں، کیس کو نہ لگانا، کیس کو نہ سننا اور انصاف کی فراہمی سے جو ہے وہ انکار کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ ہماری جوڈیشری کے لیے بھی ایک اپنا ٹیسٹ ہے کہ وہ جوڈیشری اس میں پاس ہوتی ہے یا کسی پریشر میں فیصلہ کرتی ہے۔ ایک قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اگر میں دیکھوں تو جس طرح ہم اس کو انلافل کہتے ہیں، اللیگل کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو لاز ہیں انٹرنیشنل اس کی وائلیشن میں کہتے ہیں، تو یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، یہ دستاویزات کی صورت میں موجود ہے، قانون کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن وہ ادارے، وہ اتھارٹیز نہ صرف دیدہ دنستہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح انہوں نے ملاقات جو ہے ان کے قریبی رشتہ داران کی، ان کے وہ ممبرز یا وہ لوگ جن کو ایون ہائی کورٹ کے آرڈرز میسر تھے، ان کے باوجود، ان آرڈرز کے باوجود بھی ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور اس طرح کی جو کنفائنمنٹ ہے اس کے اوپر لا بڑا کلیئر ہے۔ میں صرف آپ کو بتاتا چلوں
کہ جب ہم بات کرتے ہیں چونکہ پاکستان کی، تو پاکستان کے اندر جب کوئی سزا جج صاحب سنائیں گے اور اس ریگولرس امپریزنمنٹ میں ان کو اختیار ہے کہ وہ سیکشن 73 یا 74 کے اندر وہ میکانزم ہے پاکستان پینل کوڈ کا کہ جس کے تحت وہ سولٹری کنفائنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اناؤنس کریں گے اور اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم فریم ہے، اور کسی بھی اس قسم کی کنفائنمنٹ کو کوئی 7 دن کا پیریڈ ہے، پھر 14 دن کا وہ سرکمسٹانسز ہیں، اس کے اوپر چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انٹرنیشنل لاز کی بات کریں تو جس طرح محترم سیکرٹری صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ وائلیشن صرف پاکستان کے قوانین کی نہیں ہے، انٹرنیشنل لاز کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور بار ایسوسی ایشن کا پلیٹ فارم، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پلیٹ فارم اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کی صورت میں بھی ہم نے یہ توجہ دلوائی ہے کہ آپ بھولیں نہ، ایک ایسا شخص جس کی عمر 72 ایئرز ہے، جس کو 2013 میں اپنے اس تحریک کو جس کو وہ لے کے انصاف کی چل رہا تھا، ایک اسپائنل انجری کا سامنا کرنا پڑا۔ 2022 میں ان کو دیدہ دانستہ ان کے اوپر ایک اٹیمپٹ ٹو مرڈر جو ہے وہ لی گئی، اس کے سلسلے میں فائر آرم انجریز ان کو ریسیو ہوئی، لیکن اللہ نے صحت تندرستی دی، زندگی دی، اور آج 23 ستمبر 2023 سے آنورڈ اگر ہم ان کی ڈیٹینشن کو دیکھتے ہیں جو اڈیالہ جیل کے اندر ان کو بھیجا گیا، تو پھر ایک انسانی بنیادی حقوق کی وائلیشن کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی انتقام کی صورت میں اتھارٹیز کی طرف سے جو امپوز کیا گیا اس کی بھی نظیر نہیں ملتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسیس نہیں دی گئی، جو باقی وہاں پہ قیدی ہیں ان سے میل جول کی، ان کو اسیس نہیں دی گئی ان کی ایج کے مطابق جو ان کی نیڈز تھیں، روشنی کی صورت میں، ان کی خوراک کی صورت میں، ان کی باقی نیسیسٹیز کی صورت میں، اور ان کو کنفائن کر دیا گیا صرف ایک حد تک۔ تو پھر یہ ایک فزیکل ٹارچر کے ساتھ ساتھ ایک مینٹل ٹارچر بھی ہے، اور وہ اس طریقے سے شاید یہ چاہتے ہیں کہ میں یعنی وہ لوگ خان صاحب کے اس جذبے کو توڑ سکیں گے جو کہ آج تک وہ مایوس ہیں، یقیناً مایوس رہیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ نظریے کے اوپر اپنی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اس کو نہ موت کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ایسی تکلیف کا کہ جو اس کو اس کے نظریے سے ہٹا سکے۔ تو خان صاحب کا یہ سفر، ان کا یہ نظریہ آج ان کو زیادہ سٹرینتھن کیے ہوئے عوام الناس میں مقبولیت کی صورت میں جتنی کوشش کی اتھارٹیز نے اس کو دبانے کی، وہ اتنا ہی ابھر کے سامنے آیا۔ تو میں آج کی اس پریس کانفرنس کی وساطت سے یہ بارہا ہم پہلے کہہ چکے ہیں، آج بھی یہ عندیہ دیتے ہیں کہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ لاہور بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ہماری پروفیشنل گروپ کی لیڈرشپ جس کی قیادت ہمیشہ محترم محمد خان صاحب نے کی، ہم نے ہمیشہ آئین کے لیے، رول آف لاء کے لیے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، تاریخ گواہ ہے کہ اپنا مثبت کردار ادا کیا۔ آج کا پلیٹ فارم بھی اسی بات کے ساتھ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں ایک جیل کے اندر ایک پرزنر کے طور پہ، وہ بھی میسر کیے جائیں، اور فوری طور پہ ان کی یہ جو کنفائنمنٹ ہے سولٹریز کو ختم کیا جائے اور اس کو ریلیز کیا جائے۔ اس کی صورت میں جو لائے عمل ہوگا دونوں بار ایسوسی ایشنز کا، ہماری جو قیادت بیٹھی ہے، مزید بھی اس کے اوپر تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کو کس طرح موبلائز کرنا ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو میسر ہوگا۔